کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حاضر ناظر، ہر جگہ حاضر ہے۔ یہ حاضر لفظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کمال کا پہلو ہے، جبکہ حاضر میں نقص کا پہلو ہے۔ حاضر میں تواضع ہے، حاضر جناب، اس میں تواضع کا پہلو ہے۔ جیسے کلاس میں حاضری ہوتی، استاد بچوں کا نام لیتا ہے، فلاں حاضر جناب، حاضر جناب، حاضر سر۔ یعنی حاضر کا لفظ تواضع کے جو ہے وہ پیرائے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تواضع سے بھی یہ لفظ گر جاتا ہے۔ عام طور پہ عدالت میں کہا جاتا ہے کہ ملزم حاضر، ملزم حاضر ہے، ملزم حاضر ہے، ملزم کو حاضر قرار دیا جاتا ہے۔ جج صاحب تشریف لے آئے اور ملزم حاضر ہے، یعنی تواضع سے بھی اس کا معنی گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال ہے، اور لفظ حاضر میں نقص کا پہلو ہے، اس میں تشریف اور اکرام کا پہلو نہیں ہے۔ حاضر ہونا اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اس میں تواضع ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے تواضع سے پاک ہے۔ اس کے حق میں تواضع ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے کہ تواضع بندوں کو دے دی، بندوں کی زینت، اور کبر اللہ تعالیٰ کی زینت، یہ اس کی تقسیم ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر، تواضع نہیں، تواضع آپ کی زینت ہے، تواضع آپ نے اختیار کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع نہیں ہے، اس کے لیے کبر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما تواضع عبد للہ الا رفعہ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی نے فرمایا کہ میں اس پر یعنی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھک جائے اور تواضع اختیار کر لے اللہ اس کو ضرور بلندی عطا فرمائے گا۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو۔ اور اس سے بڑی تواضع کیا ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے اللہ کے سامنے، کہ اس کی پیشانی، اس کی ناک مٹی سے رگڑ رہی، ہاتھ اور گھٹنے مٹی کو چھو رہے ہیں، زمین سے لگے ہوئے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے کی یہ کیفیت جو ہے جب اختیار کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے، اس کے لیے کبر ہے، ہمارے لیے تواضع ہے۔ تو حاضر میں تواضع ہے، بڑائی اور کبر کا پہلو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر ہے، اور لفظ حاضر کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہونا، اپنی ذات کے ساتھ کہیں موجود ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی کمال نہیں، ہمیں کہنے دیجیے۔ اس کا معنی اللہ عالم الغیب نہیں، ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم حاصل کرنا انسان بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ عرش جو انتہائی بلندی پر ہے اس پر مستوی ہے، اور کائنات کی کوئی شے اس سے اوجھل نہیں، اور ہر جگہ موجود ہو کر ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم تو انسان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کون سا کمال؟ آپ اگر کسی کوئی جگہ آپ نے نہیں دیکھی، آپ کو اس کا علم نہیں، جب آپ پہنچ کے اس جگہ کو دیکھ لیا
تو اس کا علم آپ کو آ گیا. تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو مخلوق بھی یہ کام کر سکتی. کمال یہی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے. کوئی ایک ذرہ تک اس سے اوجھل نہیں. تو حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے. آگے ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آ رہی ہے. تو رحمان عرش پہ مستوی ہے اور علو اس کے شیان شان ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا معنی سب سے بلندی پر.